اللہ رب العالمین کی فرما برداری کر کے ہم جنت جا سکتے ہیں، ہم جنت کا مستحق اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہم حسن اخلاق کو اپنا کر، ہم اپنے کردار کو خوبصورت بنا کر بھی ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ کون سے اعمال ہے جس کی وجہ سے ایک انسان سب سے زیادہ جنت میں جائے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا، تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کا خوف۔ زندگی میں کہیں بھی رہو، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو۔ اس چیز کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے ایک انسان سب سے زیادہ جنت میں جائے گا۔ حسن الخلق، اور اچھے اخلاق، بہترین کردار، کیریکٹر، اس کی وجہ سے بھی ایک انسان سب سے زیادہ جنت میں جائے گا۔ سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی کون سی چیز ہے؟ تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الفم والفرج، ایک زبان ہے، اسی طریقے سے ایک شرمگاہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہا کہ اے دنیا والو، تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے، اسوہ ہے اور آئیڈیل ہے۔ زندگی کے تمام شعبے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ زندگی کے تمام مراحل میں پیارے نبی کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے۔ ہماری آپ کی زندگی کے ہر حصے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل، اسوہ اور نمونہ ہے۔ میرے بھائی، ہم جب کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کیا۔ ہم نماز پڑھیں گے، نماز کیسی ہونی چاہیے؟ ہم بارہا سنتے رہتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صلو کما رأیتمونی اصلی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی اور کہا کہ نماز ویسے پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ ہماری نماز محمدی ہونی چاہیے۔ ہم نماز ویسے پڑھیں گے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ ہم رکوع کریں گے، رکوع اسی طرح کریں گے جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ ہم سجدہ کریں گے، سجدہ اسی طرح کریں گے جو طریقہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ زندگی کے اندر کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی عبادت ہو، ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نہیں ہے۔ میرے بھائی، میں اشارہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں ہم اور آپ ساری عبادات میں، سارے اعمال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ڈھونڈتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ڈھونڈتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمودات تلاش کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم اور آپ اخلاق کے میدان میں پیارے نبی کے اخلاق کو ہم تلاش کرتے ہیں؟ معاملات میں ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ڈھونڈتے ہیں؟ تو اخلاق میں بھی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا پڑے گا۔ اخلاق میں بھی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا۔ ایک بات یاد رکھیے، جس طریقے سے شریعت نے، اسلام نے، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں عبادت کے اوپر ابھارا، عبادات کی ترغیب دی، جیسے توحید کے بعد، ایمان مضبوط ہو جانے کے بعد، عقیدہ توحید مضبوط ہو جانے کے بعد نماز کا حکم دیا اللہ رب العالمین نے، شریعت نے ہمیں نماز کا حکم دیا۔ نماز پڑھیں گے تو ہمیں کیا کیا فائدہ ملے گا، قرآن اور حدیث کے اندر واضح انداز میں، واضح طریقے سے موجود ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جہاں عبادات کا طریقہ، عبادات پر ابھارا، وہی پر شریعت نے ہمیں اور آپ کو یہ بھی تعلیم دی کہ ہم اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو مضبوط کریں۔ جس طریقے سے ہم عبادات کر کے، اللہ رب العالمین کی فرما برداری کر کے ہم جنت جا سکتے ہیں، ہم جنت کا مستحق اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہم حسن اخلاق کو اپنا کر، ہم اپنے کردار کو خوبصورت بنا کر بھی ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوبصورت اور پیارے حدیث میں نے پچھلے جمعے میں آپ کو سنایا تھا۔ صحابی رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम से सवाल किया गया, अन अक्सर मा युदखिलुल जन्नत मा युदखिलुन नास अल जन्नह, अल्लाह के नबी वो कौन से अमाल है जिसकी वजह से एक इंसान सबसे ज़्यादा जन्नत में जाएगा? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया था, तक़वल्लाहि व हुस्नुल खुलुक़, अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर, अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ। ज़िंदगी में कहीं भी रहो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते रहो। इस चीज़ की वजह से, इस खौफ की वजह से एक इंसान सबसे ज़्यादा जन्नत में जाएगा। व हुस्नुल खुलुक़, और अच्छे अखलाक, बेहतरीन किरदार, कैरेक्टर, इसकी वजह से भी एक इंसान सबसे ज़्यादा जन्नत में जाएगा। फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ कि सबसे ज़्यादा जहन्नम में ले जाने वाली कौन सी चीज़ है? तो फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल फम वल फरज, एक ज़बान है, इसी तरीके से एक शर्मगाह है। तो मेरे भाई अखलाक, अच्छा अब आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि अखलाक किसको कहते हैं। अखलाक ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, ये खुल्क़ की जमा है। अखलाक का मतलब होता है कि एक इंसान का दूसरे के साथ, सिर्फ इंसान के साथ नहीं, एक हैवान के साथ भी हो सकता है, जानवर के साथ भी हो सकता है। एक इंसान का दूसरे के साथ जो सलूक है, जो बिहेवियर है, जो व्यवहार है, उसको अखलाक कहा जाता है। समझ में आया? इंसान अखलाक से इंसान बनता है, याद रखिए। इंसान पहचाना जाता है अखलाक से। याद रखिए, जिस इंसान के पास अखलाक ना हो वो अपने आप को इंसान नहीं कह सकता। उसे इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है। याद रखिए, कोई शख्स महज इसलिए आइडियल नहीं बन सकता है कि वो अच्छा कमाता है। कोई शख्स महज इसलिए आइडियल नहीं बन सकता है कि उसके पास दौलत है। कोई शख्स इसलिए आइडियल नहीं बन सकता है कि उसके पास खूबसूरत मकान है। आप जानते हैं ये अखलाक इंसान की मियार है। अगर आपके पास अच्छा अखलाक है, अच्छा कैरेक्टर है, तो फिर आप अच्छे इंसान हैं। अच्छे इंसान आप अपने आप को कह सकते हैं। मेरे भाई, अच्छे अखलाक की बहुत ज़्यादा फजीलत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वह हदीस शायद कि हमने सुना कभी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक। अल्लाहु समद। मेरे भाई अंदाज़ा लगाइए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबुवत को, रिसालत को और बिअसत के मकासिद को तौहीद के बाद हुस्न अखलाक में महसूर कर दिया। समझ में आया? जितने भी अंबिया इकराम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेजा, मिशन क्या देकर भेजा? दावत व तबलीग। हर पैगंबर आए, हर नबी आए, उनका मेन मकसद क्या था? लोगों को एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ बुलाना, लोगों को एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ बुलाना। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन अल्फाज में हुस्न अखलाक की फजीलत को बयान करते हैं, अंदाज़ा लगाए। इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, बेशक मैं भेजा गया हूँ, मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेजा है ताकि मैं मकारिम अखलाक की तकमील करूँ, अच्छे अखलाक को मुकम्मल करूं। अच्छे अखलाक की बुनियाद जो मुझसे पहले गुजरे हुए अंबिया इकराम ने डाली, जो इमारत उसने अच्छे अखलाक की डाली, मैं उस इमारत को मुकम्मल करूं। ये मेरा बिअसत का मकसद है, नबुवत का ये मकसद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज से हुस्न अखलाक की फजीलत को बयान किया। समझ में आया? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत का मकसद क्या है? हुस्न अखलाक की तकमील। मेरे भाई, हमें और आपको अपने अखलाक को दुरुस्त बनाना पड़ेगा। इसी तरीके से आप याद रखिए, जिस इंसान के पास अच्छा अखलाक हो, अच्छा कैरेक्टर हो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके साथ ख़ास निस्बत की बशारत सुनाई है। अल्लाहु समद। ख़ास निस्बत मतलब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा कि ये मेरा पसंदीदा बंदा है। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर ये अल्फाज मौजूद है। हदीस सुनिए, इन्न मिन अहब्बकुम इलैया व अक़रबिकुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़ियामा। इन्न मिन अहब्बिकुम, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया के अंदर मुझसे ज़्यादा करीब तरीन शख्स, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा मैं जिस बंदे से मोहब्बत
محبت کرتا ہوں جو مجھ سے بہت زیادہ قریب ہے وَأَقْرَبِكُم مِّنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن جو بندہ سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہوگا، پیارے نبی نے ارشاد فرمایا أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا، تم میں جس کا اخلاق اچھا ہو، بہتر ہو، وہ شخص قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہوگا۔ اللہ الصمد، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ آج جھگڑا اسی کو لے کر ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم پیارے نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ دوسرے فرقے کے لوگ وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ محب رسول کا ہر ایک شخص دم بھرتا ہے، عاشق رسول کا ہر ایک شخص دم بھرتا ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بتایا کہ میں اس بندے کو چاہتا ہوں۔ کس بندے کو چاہتا ہوں؟ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ کس بندے سے؟ جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کا کردار اچھا ہے، جس کا کیریکٹر اچھا ہے، اس بندے سے پیارے نبی کہتے ہیں کہ میں دنیا میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، اور قیامت کے دن اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ میرے بھائی اندازہ لگائیں، ہم نے پیارے نبی کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے دیکھا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ مرنے کے بعد جب حشر کی عدالت قائم ہوگی، اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں ہمیں جگہ مل جائے، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اگر ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بن جائیں، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ پیارے نبی نے کہا دنیا میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، مجھ سے قریب ہے، یہ میرا پسندیدہ بندہ ہے، اور قیامت کے دن بھی مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ پوچھا گیا کون؟ پیارے نبی نے کہا أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا، جس کا اخلاق خوبصورت ہے۔ اللہ الصمد۔ اور جانتے ہیں دنیا کے اندر سب سے زیادہ کس بندے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفرت کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں پیارے نبی؟ اور کہا بھی وَأَبْغَضُكُم مِّنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَبْعَدُكُم مِّنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن بھی پیارے نبی اسے بھگا دیں گے، دور ہو جاؤ مجھ سے، دور ہو جاؤ، تمہارے ساتھ میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جس کا اخلاق خراب ہے اس انسان سے کہے گا، سمجھ رہے ہیں؟ جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، جس کا کردار اچھا نہیں ہے، اس انسان سے قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے دور ہو جاؤ مجھ سے، دفع ہو جاؤ، تمہارا اخلاق ٹھیک نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ الصمد۔ میرے بھائی قیامت قائم ہوگی، حشر کی عدالت لگے گی، اعمال تولا جائے گا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر کسی نے ذرہ برابر نیکی کیا ہوگا وہ بھی اسے دیکھ لے گا، اگر کسی نے ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ اللہ رب العالمین انصاف کے ساتھ ترازو قائم کرے گا، ہر ایک اعمال تولا جائے گا، اعمال تولا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات تو سمجھانے کی ابھی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی 100 سال پہلے جب بات کرتے تھے کہ اعمال تولا جائے گا، لوگ تعجب کرتے تھے، اعمال کیسے تولا جائے گا؟ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک عمل ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ ایک عمل ہے، اب اس عمل کو تولا جائے گا، اللہ رب العالمین کیسے تولے گا؟ آج دیکھ رہے ہیں دنیا والے تول رہے ہیں کس طریقے سے۔ ابھی ٹھنڈی کا موسم ہے، ٹھنڈی کو بھی تول کے بتا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ گرمی ہے، گرمی کو بھی تول کے بتا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا دماغ استعمال کر کے انسان جب اتنا آگے نکل سکتا ہے تو کیا اللہ رب العالمین ہمارے آپ کے اعمال کو نہیں تول سکتا ہے؟ اعمال کو تولا جائے گا۔ اب حدیث سنیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق، میزان میں، ترازو میں اعمال رکھا جائے گا اور سب سے زیادہ وزنی جو عمل ہوگا وہ انسان کا اچھا اخلاق ہوگا۔ اللہ الصمد۔ یہ حدیث میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا۔ اعمال تولا جائے گا، اللہ رب العالمین تولے گا ہمارا آپ کا، تو ترازو میں سب سے زیادہ جو عمل وزنی ہوگا، جو بھاری بھرکم ہوگا، وہ کیا ہوگا جانتے ہیں؟ ہمارا اور آپ کا اخلاق۔ اللہ الصمد۔ تو پھر اخلاق کو درست کرنا اور اخلاق کو خوبصورت بنانا کتنا ضروری ہے، اندازہ لگائیں۔ انسان کا ایمان چیک کرنا چاہتے ہیں، انسان کا ایمان، ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے، آپ بھی کہتے ہو کہ ہم مسلمان، ہم ایمان والے، ہر ایک شخص کہتا ہے ہم مسلمان، ہم ایمان والے، ہم مومن۔
آپ کو اگر چیک کرنا ہو، آپ اگر چیک کرنا چاہتے ہیں کہ کون کامل ایمان والا ہے، کس کا ایمان زیادہ مضبوط ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا۔ حدیث سنیں گے انشاءاللہ، حدیث سنیں گے، اس کے بعد عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ابو داؤد کتاب السنہ کے اندر حدیث موجود ہے، پیارے نبی نے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا، اکمل المؤمنین ایمانا، ایمان والوں میں سب سے کامل ایمان والے، یہ ترجمہ ہے اکمل المؤمنین ایمانا، ایمان والوں میں، مومنوں میں سب سے کامل مکمل ایمان والے وہ ہیں احسنہم خلقا، جس کا اخلاق اور جس کا کردار خوبصورت ہے۔ اللہ الصمد، سمجھ رہے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانچنے کا، پرکھنے کا، چیک کرنے کا طریقہ بتا دیا کہ کس کا ایمان زیادہ خوبصورت ہے، کس کا ایمان زیادہ مضبوط ہے۔ اگر چیک کرنا ہو تو پھر دیکھیے کہ اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے۔ اگر اخلاق بہت ہی خوبصورت ہے، اخلاق نرالا ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ یہ پکا ایمان والا ہے۔ اللہ الصمد، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق والے کو کس طریقے سے بشارت دیتے ہیں جانتے ہیں؟ ایک اور حدیث سناتے، ابو داؤد کتاب الادب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اچھا انشاءاللہ ہم بتائیں گے آگے کہ اچھے اخلاق کس کو کہتے ہیں۔ اتنے دیر سے جو ہم اور آپ سن رہے ہیں کہ اچھے اخلاق، اچھے اخلاق، تو اچھے اخلاق کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ ابھی اگر ہم بتانا شروع کریں گے تو 1-2 گھنٹہ بھی ناکافی ہے۔ یہ بھی اچھا اخلاق، یہ بھی اچھا اخلاق، انصاف کرنا اچھا اخلاق، لوگوں کے ساتھ معاملات میں صحیح ہو جانا یہ بھی اچھا اخلاق، بے شمار نشانیاں ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ بہت ساری نشانیاں ہیں، لیکن اہل علم نے کچھ چیزوں کو جمع کیا، جیسے حسن بصری رحمت اللہ علیہ اور بھی بڑے بڑے علماء اکرام ہیں، ائمہ دین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تین چیزیں اگر کسی انسان کے اندر ہے تو پھر یہ اچھے اخلاق کی نشانی ہے، یہ اچھے اخلاق کی نشانی ہے۔ میں یہ 3 چیزیں بتاتا ہوں، اس کے بعد پھر آگے نشانیاں بتائیں گے۔ سب سے پہلی چیز علماء اکرام کہتے ہیں کہ کف الاذى، اپنے ہاتھ کو رو کے رکھیے، اپنے ہاتھ کو رو کے رکھیے تکلیف سے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اپنی ذات سے، اپنے آپ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، بس یہ پہلی چیز ہے اخلاق کی نشانی۔ سمجھ میں آیا؟ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کریں تو سب سے پہلے یہ صفت ہمیں اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا۔ وہ کیا ہے؟ کف الاذى، اپنی ذات سے، اپنے آپ سے، مجھ سے کسی کو بھی تکلیف نہ ہو۔ انشاءاللہ آج جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، آپ سن رہے ہیں، آج تہیہ کر کے جائیے، پختہ عزم کر کے جائیے، ارادہ کر کے جائیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم پیارے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ آج ہم نے سنا میری ذات سے انشاءاللہ کبھی کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، جی نہیں ہوگی، انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ اگر ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہیں، پختہ عزم کیجئے کہ میری ذات سے الحمدللہ انشاءاللہ کسی کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ انسان تو کیا، جانور کو بھی تکلیف نہیں ہوگی، جی آپ جانور کو بھی تکلیف نہیں دے سکتے ہیں۔ ایک واقعہ بہت ہی مشہور ہے، اللہ کا ایک نبی کہیں جا رہے تھے، ایک چیونٹی نے ڈنگ مار لیا، ڈس لیا۔ وہ اللہ کا نبی کیا کرتے ہیں، اپنے لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور ساری چیونٹیوں کو جلا ڈالتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو یہ عمل پسند نہیں آیا۔ اللہ رب العالمین نے وحی بھیج دی، فرشتے کو بھیج دیا اور کہا کہ جاؤ، جا کے کہو، اور آ کے بتایا اس اللہ کے نبی کو کہ آپ نے ایک ایسی قوم کو، ایسی چونٹیوں کو آپ نے ہلاک و برباد کر دیا جو اللہ رب العالمین کا نام لے رہی تھی۔ اگر آپ کو مارنا تھا، ہلاک کرنا تھا تو ایک ہی چونٹی کو ہلاک کرتے جس نے آپ کو ڈسا تھا، جس نے آپ کو کاٹا تھا۔ ساری چونٹیوں کا کیا قصور ہے؟ ایک چونٹی نے آپ کو ڈسا تھا نا، تو ساری چونٹیوں کو آپ نے کیوں مار دیا؟ اللہ الصمد۔ یہ ہمارے اسلام کی تعلیم ہے میرے بھائی، ایک چونٹی کو بھی کوئی تکلیف نہیں دے سکتا ہے۔ تو کسی انسان کا ہتھیا اور یہ جو دنگے ہوتے ہیں اور یہ جو لوگ مرتے ہیں، عورتیں بیوہ ہوتی ہیں، بچے یتیم ہوتے ہیں، اس چیز کی اجازت کبھی اسلام دے سکتا ہے؟ کبھی نہیں دے سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو کف الاذى،
سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو یہ کوشش کرنا ہے کہ اپنی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہ ہو، نہ زبان سے ہو، نہ ہاتھ سے ہو، نہ ہم اپنے والدین کو کبھی نقصان پہنچائے، تکلیف پہنچائے، نہ ہماری زبان سے، ہاتھ سے اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو کبھی تکلیف پہنچائے، نہ ہمارا پڑوسی ہم سے ناراض ہو، ہم اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچائے، نہ ہم اپنے دوست و احباب کو تکلیف پہنچائے، اور نہ ہی کسی اپنے دینی بھائی کو تکلیف پہنچائے۔ بس یہ پختہ عزم کر کے جائیے کہ کبھی تکلیف نہیں ہوگی۔ اچھا، دوسری چیز اچھے اخلاق کی نشانی وَبَذْلُ النَّدَى، بانٹو، تقسیم کرو۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو مال دیا ہے، ضرورت کی ساری چیزیں پوری ہو چکی ہے، تو جس کے پاس نہیں ہے اسے دو۔ اہل علم کہتے ہیں کہ صرف مال بانٹنے کی بات نہیں ہے اس جملے کے اندر، کوئی بھی چیز ہے آپ کے پاس نالج ہے، علم ہے، آپ علم بانٹیے۔ اگر آپ کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، آپ اسے علم دیجئے، علم بھی بانٹیے۔ وَبَذْلُ النَّدَى، بات کریں گے تو لمبی تفسیر ہو جائے گی۔ بہرحال وَكَفُّ الْأَذَى وَبَذْلُ النَّدَى وَطَلَاقَةُ الْوَجْهِ۔ نمبر 3 اچھے اخلاق کی نشانی کیا ہے جانتے ہیں؟ مسکرا کر لوگوں سے ملنا۔ اللہ الصمد، ہمارا اسلام کتنا خوبصورت ہے، مسکرا کر لوگوں سے ملنا، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ پیارے نبی کی حدیث ہے تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، کہ مسکراہٹ کے ساتھ، ہنسمکھ چہرے کے ساتھ لوگوں سے ملنا یہ بھی صدقہ ہے۔ مسکرانا سمجھ رہے ہیں؟ مسکرانا سمجھ رہے ہیں؟ مسکرائیے جی، کیوں پیسہ لگتا ہے؟ مسکرانے میں پیسہ لگتا نہیں لگتا نا، یہی اسی مسکراہٹ کے ساتھ لوگوں سے ملنا یہ صدقہ ہے۔ پیارے نبی نے کہا مسکراہٹ کے ساتھ لوگوں سے ملو۔ آج باپ ترس رہے ہیں کہ بیٹا کبھی میرے پاس آئے گا، مسکرا کر بات کرے گا، نہیں ہے۔ بیٹا ترس رہا ہے، باپ کبھی میرے پاس آئیں گے، مسکرا کر بات کریں گے، نہیں ہے۔ ایک بھائی آج ترس رہے ہیں کہ میرا اپنا سگا بھائی کبھی میرے پاس آئیں گے، مسکرا کر بات کریں گے، نہیں ہے، ترس رہے ہیں آج۔ ایک دوسرا دوست ترس رہا ہے کہ کبھی میرا دوست آئے گا میرے پاس، مسکرا کر مجھ سے سلام و کلام کرے گا، حال چال دریافت کرے گا، پوچھے گا، ترس رہا ہے آج، نہیں ہے، مسکرانا ختم ہو گیا ہے۔ آج دیکھیے راستے میں ایک انسان ادھر سے آتا ہے، ایک انسان ادھر سے جاتا ہے، اگر سلام کلام ہو تب بھی ہمارے چہرے میں مسکراہٹ نہیں آتی، آج مسکراتا نہیں ہے۔ ہمارا دین اسلام اتنا خوبصورت ہے، پیارے نبی نے کہا تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، لوگوں سے مسکرا کر ملنا یہ بھی اچھے اخلاق کی نشانی۔ اور بھی بہت ساری علامت ہے، پہلے ایک حدیث سنائیں گے، اس کے بعد شاید کہ وقت بھی ختم ہو جائے گا، پھر کبھی بتائیں گے انشاءاللہ اچھے اخلاق کی کیا کیا علامت ہے۔ ایک حدیث سن لیجئے، انشاءاللہ اسی کے اوپر، بس ایک ہی حدیث کے اوپر عمل ہو جائے کافی ہے، ایک ہی حدیث کے اوپر عمل ہو جائے کافی ہے انشاءاللہ۔ حدیث سنتے ہیں، ابو داؤد کتاب الادب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا۔ بہت بڑی بات ہے، پیارے نبی نے کہا کہ میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت میں ایک اعلیٰ مکان کی ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں اس شخص کو، لمن ترک الکذب، جو جھگڑے سے پیچھے ہٹ جائے، جو اختلاف سے پیچھے ہٹ جائے، وَإِن كَانَ مُحِقًّا، اگرچہ وہ حق پر ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک انسان حق پر ہوتا ہے، تو حق پر ہے تو پھر لڑائی کرنا چاہیے اسے، تو میں کرنا چاہیے، لڑنا چاہیے، لیکن وہ انسان کیا کرتا؟ حق پر ہے لیکن اختلاف سے بچنے کے لیے، لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے وہ پیچھے ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اسے جنت میں ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں۔ اللہ الصمد۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی ہمیں کچھ سنائے، کچھ بولے، ٹھیک ہے، تو پھر ہمیں مطلب صحیح طریقے سے معلوم ہے کہ سامنے والا نہ حق پر ہے، ہم حق پر ہیں، ایسے ہی سامنے والا چلا رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم خاموش رہتے تو ہمارے منہ میں زبان نہیں ہے، ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا ہے، ہم جواب نہیں دے سکتے ہیں، جواب دے سکتے ہیں لیکن کیوں نہیں دیتے ہیں؟ چلو جانے دو، اختلاف ہوگا،
چلو جانے دو، بات اور بھی زیادہ آگے بڑھے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سوچ کر کہ بات آگے نہ بڑھے، اختلاف نہ ہو، تو میں نہ ہو، اور بھی زیادہ خلف و انتشار نہ ہو، یہ سوچ کے اگر کوئی پیچھے ہٹ جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں انشاءاللہ۔ اس کے اوپر بھی عمل ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا دوسری بات، پھر پیارے نبی نے کہا وَأَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكِذْبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا۔ اس کے اوپر کون عمل کرے؟ نبی اکرم نے کہا کہ میں اس شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت میں ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں، جو جھوٹ کو چھوڑ دے، جو جھوٹ کو چھوڑ دے۔ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، اگرچہ مذاقیہ طور پر ہو۔ اللہ الصمد۔ دیکھ رہے ہیں شریعت اسلامیہ میں جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ۔ ایسے ہی جھوٹ بولے تو پھر کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنا کہ اگر کوئی شخص یہ ضمانت دے دے کہ وہ مذاق سے بھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ اچھا ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں نا لوگ، ہنسانے کے لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہنسانے کے لیے سب کچھ جائز ہے۔ نہیں میرے بھائی، ہنسانے کے لیے بھی سب کچھ جائز نہیں ہے۔ ہنسانے کے لیے بھی اگر کوئی شخص جھوٹ نہ بولے، ہنسانے کے لیے بھی اگر کوئی شخص جھوٹ نہ بولے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اسے جنت میں ایک محل کی بشارت دیتا ہوں۔ اچھا آخری چیز، وَأَنَا زَعِيمٌ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقَهُ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اس بندے کو بھی جنت کی ضمانت دیتا ہوں جو اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو درست کر لے، اپنے اخلاق کو خوبصورت بنا لے، میں اسے جنت میں ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں اور گارنٹی دیتا ہوں۔ اللہ الصمد۔ میرے بھائی ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے کہ رب العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ہم تمام مسلمانوں کے اخلاق کو تو بہتر سے بہتر بنا دے۔ رب العالمین ہم سب کو سننے کے ساتھ ساتھ کتاب و سنت کے اوپر پوری عمل کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا دے۔ رب العالمین ہم میں جتنے لوگ بیمار ہیں، رب کریم تو اپنے فضل و کرم سے سب کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہے، سب کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے۔ رب العالمین ہم دنیا کے اندر جب تک زندہ رہیں ایمان پر زندہ رہے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید پر ہو، ایمان پر ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔